بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اس عارضی اور فنا ہو جانے والی زندگی میں جو بہت مختصر ہے اور بہت جلد موت کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے، اس زندگی میں نیکی کی توفیق بہت بڑی توفیق ہے، اور اصل میں اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کوئی نیک اور صالح عمل کر جائے۔ قرآن مجید کی یہ معروف آیت ہم اکثر پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کون اس زندگی میں احسن عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا اور پھر ایمان کی بنیاد پر احسن عمل کی توفیق کا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے کسی بندے پر غیر معمولی اس کا فضل اور رحمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، سب سے پہلی بات یہی ہے کہ یہ جو ہم ہفتے کے بعد ہر جمعے کو، جمعے کی نماز کے بعد اس طرح اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کو سمجھ جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر رحمت ہے اور اس کا خصوصی فضل ہے۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ ہم اس کی اس رحمت پر، اس کے اس فضل پر، اس کی اس توفیق پر اس کی حمد و ثنا کہتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کا جذبہ بہت ہی اچھا جذبہ ہے، اللہ تعالی ہمیں شکر کا جذبہ نصیب کرے اور شکر کرنے کی توفیق دے۔ پھر ہم سب جہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہاں اس ہستی کو بھی یاد کرتے ہیں جن کے ذریعے ہمیں دین ملا ہے اور دین کی نعمت ملی، اور ہم بڑی محبت سے اور ادب سے حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور ان پر بے شمار مرتبہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پھر یہ جو اللہ کا شکر ہے، اس کی حمد و ثنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، اس کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے، اور جو بندہ اس کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اس سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو ہم سب اپنے اس پروگرام کے آغاز میں اپنے لیے، والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی ذریت کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں، ان کے اہل و عیال اور اولادوں کے لیے، اور اپنے دوست احباب اور پھر سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، فضل مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں۔ ہم ہر شر کے مقابلے میں، ہر ضرر کے مقابلے میں
اور ہر شریر کے مقابلے میں اور ہر ضرر پہنچانے والے کے مقابلے میں اس کی پناہ میں آتے ہیں، اور ہر طرح کی برکت کا سوال اسی سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آج کا ہمارا سبق ہے۔ آج ہم الحمدللہ چوتھا پارہ شروع کر رہے ہیں، یعنی آج ہمارا جو سبق ہے وہ چوتھے پارے کا پہلا ربع ہے۔ ظاہر بات ہے آپ اس میں شریک ہوتے ہیں، آپ اپنے سامنے قرآن بھی رکھتے ہوں گے، تو جہاں سے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے وہیں سے آج ہمارا سبق شروع ہوگا۔ تو آپ بڑے ادب سے، احترام سے، توجہ سے قرآن کو سنیں اور خود بھی اس پر غور کریں۔ یعنی ایک تو وہ تشریح یا وضاحت ہوتی ہے جو ہم یہاں سے کرتے ہیں، آپ خود بھی تدبر کریں، غور کریں، اور پھر جو کچھ قرآن کہتا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، پھر قرآن کا رنگ چڑھے گا اور پھر قرآن کی برکتیں جو ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ بڑے زرعی اصول اور بڑی نپی تلی باتیں اور بڑا صاف حق قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ جو انبیاء کی قومیں ہوتی ہیں، جو انبیاء پر ایمان لاتی ہیں، کتابوں پر ایمان لاتی ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بگاڑ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ بگاڑ کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیکی کی حقیقت کو اور نیکی کے اصل تصور کو گم کر بیٹھتے ہیں، اور ان کے علماء فقہی موشگافیوں کے اندر ڈال کر انہیں نیکی کا بظاہر ایک لبادہ جو ہے وہ تیار کر دیتے ہیں، اور وہی جو نیکی کا بظاہر لبادہ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کو وہ نیکی سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو نیکی کی اصل حقیقت بتاتا ہے۔ ان آیات میں دراصل اللہ تعالیٰ جو اس وقت یہودی تھے اور ان کے اندر جو نیکی کا عجیب تصور بن گیا تھا کہ بظاہر تو وہ بڑے مذہبی تھے اور اپنی لباس، اپنی شکل و صورت اور اپنی کچھ چیزوں کے اندر وہ اپنے آپ کو بڑا اللہ کا بندہ بناتے تھے، لیکن اس کے پیچھے ان لوگوں کے اندر بڑی تنگ نظری، ہرس، بخل، حق پوشی اور حق فروشی چھپی ہوئی تھی، اور اصلاً انہیں اللہ سے کوئی محبت نہیں تھی اور نہ ہی اللہ کے راستے میں وہ کوئی قربانی دیتے تھے۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتا ہے، اور پھر جو اس وقت مسلمان تھے ان کو بھی سمجھاتا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی نیکی کا جو معیار ہے اور جو اصل نیکی ہے اس کو تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ یعنی نیکی اصل میں یہ ہے کہ بندہ کسی بھی چیز سے زیادہ محبت اللہ سے کرے، اور ہر اس چیز کو جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے اس کو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ جب تک اس کے اندر نہ ہو، اور ان چیزوں کو وہ اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے، اللہ کے حکم پر قربان نہ کر دے، اس وقت تک وہ نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔
اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر تم ہر محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دو گے اور اپنی ہر عزیز چیز کو قربان کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تمہارے اس فعل سے کوئی بے خبر تو نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے وہ جانتا ہے، جو بندہ جس ذہن کے ساتھ جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے مطلب اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور پھر بڑھ چڑھ کر جو اپنی جن چیزوں سے محبت کرتے تھے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بہرحال اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ نیک وہ بندہ ہے جو ہر چیز جو اس کے پاس ہے، جس کے ساتھ وہ بڑی محبت کرتا ہے، اس کی اس چیز کے ساتھ محبت اللہ سے بڑھ کر نہ ہو، بلکہ وہ ہر اس چیز کو جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے اس کو وہ اللہ کی محبت پر قربان کر دے۔ جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے خدا کی محبت پر قربانی نہ کر سکے تو یہی تو پھر بت بن جاتا ہے، اور جب تک اس بت کو آدمی توڑ نہ دے نیکی کے دروازے تو اس پر بند رہتے ہیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتا تو اس اعتبار سے وہ نیک نہیں ہوتا، بلکہ نیکی کے دوسرے اور دروازے بھی اس پر بند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے بلکہ اس چیز سے محبت ہے۔ جب تک وہ اس محبت کے بت کو توڑے نہ، نیکی کے دوسرے دروازے بھی اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ اس روح سے خالی ہونے کے بعد نیکی کی جو ظاہری شکل ہے اس کی مثال تو اس چمکدار روغن کی سی ہے جو گھن کھائی ہوئی لکڑی پر پھیر دیا گیا ہو۔ یعنی اگر حقیقتاً کوئی بندہ اللہ سے محبت نہیں کرتا اور اللہ کی محبت پر اپنی محبتوں کو قربان نہیں کرتا تو اس کی جو باقی نیکیاں ہیں یا اس نے نیکی کی جو شکل بنائی ہوئی ہے اس کی حیثیت یا مثال تو بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح کسی لکڑی کو گھن لگا ہوا ہو اور اس گھن زدہ لکڑی کو اوپر بڑے اچھے طریقے سے پینٹ کر دیا جائے۔ انسان ایسے روغنوں سے دھوکہ کھا سکتے ہیں مگر اللہ ایسے روغنوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک اپنی ان چیزوں کو میری راہ میں قربان نہیں کرو گے جن کے ساتھ تم محبت رکھتے ہو، اس وقت تک تم نیکی کا مرتبہ بھی نہیں پا سکتے اور حقیقتاً نیک ہو بھی نہیں سکتے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں، اب توجہ سے سنیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور حق کی باتیں بتاتا ہے۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں،
البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ اس میں اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے کہ یہودی یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، اس میں تو بہت ساری ان چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے جو پہلے انبیاء نے حرام کی تھی، تو کیا وہ پہلے نبی ٹھیک نہیں تھے؟ تو یہ ایک سوال یہودی کرتے تھے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جتنی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہم حلال کر رہے ہیں تمہیں بتا رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں پہلے انبیاء پر بھی حلال تھیں۔ خود اسرائیل نے رسماً کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، اللہ نے حرام نہیں کیا۔ یا خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے طبعاً کچھ چیزوں کو اپنے اوپر مطلب ان کو کھانے پینے سے ان سے اعتراض کیا اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ حرام ہے اور بعد میں وہ چیز ان کے اندر رواج پا گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کو مطلب حرام نہیں کیا بنی اسرائیل پر بھی جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حلال کیا ہے۔ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حلال ہیں وہی چیزیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل پر بھی حلال تھیں، لیکن اگر اسرائیل نے خود ان کو رسماً اپنے اوپر بنی اسرائیل نے حرام کر لیا ہے، یا مطلب یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزوں سے طبعاً کراہت کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے اعتراض کیا اور لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ حرام ہے اور بعد میں ان کو اپنے اوپر مستقل حرام کر لیا ہے، تو یہ شریعت کی تو بات نہیں ہے۔ مثلا انہوں نے مطلب اونٹ اور خرگوش کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، تو یہ ان پر بھی حلال تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو حلال کیا، انہوں نے خود ایک چیز کو حرام کیا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شریعت انبیاء کی ایک ہی ہے، اس میں کوئی تھوڑا بہت کہیں کوئی فرق ہے تو وہ الگ بات ہے، اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا ہے، ورنہ انبیاء کا دین ایک ہی ہے۔ تو یہ اعتراض کرتے تھے یہودی کہ بھئی کچھ چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے پہلے انبیاء نے حرام کیا ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا۔ یہ حاشیہ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل جنہوں نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا جس کا ذکر اللہ کرتا ہے، اسرائیل سے مراد اگر بنی اسرائیل لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تورات کے نزول سے قبل بعض چیزیں بنی اسرائیل نے محض رسماً حرام قرار دے لی تھی، اللہ نے حرام نہیں کیا تھا۔ اور اگر اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام یہ لیے جائیں، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آن جناب نے بعض چیزوں سے طبی کراہت کی بنا پر یا کسی مرض کی بنا پر اعتراض فرمایا تھا اور ان کی اولاد نے بعد میں انہیں ممنوع سمجھ لیا۔ یہی مؤخر الذکر روایت زیادہ مشہور ہے، اور بعد والی آیت سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اونٹ اور خرگوش وغیرہ کی حرمت کا جو حکم بائبل میں لکھا ہے وہ اصل تورات کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہودی علماء نے بعد میں اسے کتاب کے اندر داخل کر دیا تھا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم جو اعتراض کر رہے ہو تمہارا ٹھیک اعتراض نہیں ہے، اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو پھر تورات کی کوئی تحریر عبارت لاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ تورات میں حلال ہے، حرام ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حلال قرار دے رہے ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین آ رہا ہے، تعلیمات آ رہی ہیں، احکام آ رہے ہیں، وہی سچے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ وہ یہودیوں کو کہتا ہے کہ یہ تم کیا فقہی جزیات کے اندر پھنس گئے ہو، دین کی جڑ تو اللہ واحد کی بندگی ہے، جسے تم نے چھوڑ دیا ہے اور شرک کی علائشوں میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اب بحث کرتے ہو بعض چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل کی، حالانکہ یہ وہ مسائل ہیں جو اصل ملت ابراہیمی سے ہٹ جانے کے بعد انحطاط کی طویل صدیوں میں تو تمہارے علماء کی موش گافیوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جس طرح اب ہمارے ہاں بھی چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں، دین تو اصل میں اللہ کی بندگی کا نام ہے، اور زندگی کے سارے جملہ معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کا نام ہے، اور دین کی اقامت کے لیے جد و جہد کا نام ہے۔ اس اصل دین کو چھوڑ کر مطلب چھوٹی چھوٹی فقہی بحثیں، وہ تو کوئی دین کی اصل نہیں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ واللہ شہید علی ما تعملون، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن پا گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کی زیارت کرے، حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اب یہاں یہ جو کعبۃ اللہ کی بات کی گئی ہے، اس کا بھی پس منظر یہ ہے کہ یہ یہودی بار بار اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمال اللہ کے نبی ہیں کہ پہلے انبیاء جو ہیں اور پہلی امتیں جو ہیں ان کا تو قبلہ بیت المقدس تھا، اور یہ بھی یہاں مدینے میں آ کر 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ اور بڑے وہ سوال اور اعتراض کرتے تھے اور سادہ لو مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پھیلاتے تھے۔ تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے شروع میں ان کو مطلب یہ سمجھایا ہے، اور یہاں بھی ان کے اس اعتراض کا اللہ جواب دے رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، بیت المقدس جو ہے وہ بھی اللہ ہی نے بنی اسرائیل کا اور پہلے انبیاء کا قبلہ بنایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا تھا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، لیکن بہرحال بیت المقدس تو اس خانہ کعبہ کے کئی سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جو پہلا گھر ہے اللہ کی بندگی کے لیے اللہ نے بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بنایا، وہ تو یہی بیت اللہ ہے۔ تو اس لیے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں کون سا حرج ہے؟
اور ویسے بھی ہم اس امت کو، یہ جو آخری امت ہے، اس کو ساری دنیا کے انسانوں کا ہم ہادی بنا رہے ہیں، امام بنا رہے ہیں، ان کو مطلب یہ منصب دے رہے ہیں، تو یہ صرف یہ جو آخری امت ہے، جو آخری نبی ہیں، یہ صرف بنی اسرائیل کی طرف تو نبی نہیں ہیں، یہ تو عرب کے لوگوں کی طرف، بنی اسماعیل کی طرف بھی نبی ہیں، سارے انسانوں کی طرف نبی ہیں۔ تو اس لیے یہ اعتراض تمہارا ٹھیک اعتراض تو نہیں ہے کہ بھئی بیت المقدس کو کیوں قبلہ نہیں بنایا گیا۔ یہ بھی تو اللہ نے گھر بنایا ہے، اور سب سے پہلا گھر ہی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے، اس کو امن کا، عزت کا، فراخی کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس کے اندر ہدایت کی اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں، جس طرح اس کی حفاظت کی ہے اور جس طرح اس کو امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دے دیا کہ جو مسلمان اس گھر کی زیارت کی استطاعت رکھتا ہو جسمانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے، اور اسے سفر میں کوئی خوف اور نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا حج کرے۔ اور جو بندہ بھی اللہ کے اس حکم سے اعراض برتے گا تو اللہ تو سارے جہان والوں سے غنی ہے، اسے تو کسی کی پرواہ نہیں ہے، جو اس کے حکم پر چلے گا وہی ہدایت اور فلاح اور اللہ کی رحمت پائے گا، اور جو اس کے حکم پر نہیں چلے گا وہی اس کی رحمت سے اور فلاح سے محروم رہے گا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ مطلب اللہ جو اپنی تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو دے رہا ہے، تمہیں بھی دے رہا ہے، تو کیوں تم اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم جانتے بھی ہو جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، یعنی خود بھی نہیں مانتے، اور جو یہ لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اور بدراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور ان کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو، اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے رائے راست ہونے پر گواہ ہو۔ مطلب تمہیں پتہ ہے، تمہارا ضمیر جو ہے وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، قرآن اس کی آخری کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود عصبیت کے اندر مبتلا ہو کر، دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو کر، مفادات کی بھینٹ چڑھ کر تم خود بھی اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر رہے ہو اور دوسروں کو بھی روک رہے ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی سمجھایا، اور پوری دنیا، پوری مطلب ہے کہ انسانیت کو قیامت تک کے لیے سمجھایا، اور مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے سمجھایا، یعنی اس وقت جو مسلمان تھے ان کو بھی سمجھایا، اور قیامت تک جو مسلمان ہیں ان کو اس آیت کے ذریعے اللہ نے سمجھایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی، یعنی اگر تم نے یہود و نصارہ کی بات مانی، اس وقت کے مسلمانوں کو بھی کہا گیا، اب بھی کہا جا رہا ہے
اور قیامت تک اللہ کا یہ حکم ہے کہ مسلمانوں اس کو نوٹ کر لو، اس کو سمجھ لو کہ اگر تم نے اہل کتاب کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے، یعنی ان کی بات ماننا کفر ہے، یہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو کیا حالت ہے کہ مسلمانوں نے انہی یہود و نصارہ کو اپنا امام اور لیڈر مانا ہوا ہے، اور انہی کی ڈکٹیشن پر چلتے ہیں اور انہی کو خوش اور راضی کرتے ہیں۔ وہ اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کی بات مانو گے تو یہ تو تمہیں بنا ہی کافر دیں گے، مطلب اللہ کا نافرمان بنا دیں گے۔ عقیدتاً تم اگر کافر نہیں بھی ہوگے تو عملاً تم کافر ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کمال ہے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے اور اس سنت کے ہوتے ہوئے، اس نبی کے ہوتے ہوئے تم کفر کرو گے، یعنی ان یہود و نصارہ کی مانو گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، تم کس طرح کفر کرتے ہو جبکہ تمہارے پاس اللہ کی آیتیں ہیں اور تم میں اللہ کا رسول ہے؟ مطلب یہ کہ قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے تمہیں کیا مطلب ضرورت ہے کہ تم ان سے جا کر پوچھو کہ ہم اس معاملے میں کیا کریں اور اس معاملے میں کیا کریں اور زندگی کے اس معاملے میں کیا کریں؟ قرآن اور سنت تمہیں سب کچھ بتاتا ہے، جس طرح وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ مانگتے پھرتے ہو اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے تم نے۔ بڑا عجیب آدمی ہو کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہدایت اور کامیابی کی راہیں کہیں اور تلاش کرتے ہو، اور وہ بھی یہود و نصارہ سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی یعنی مسلمانوں کو سمجھاتا ہے کہ اگر تم ان کی بات مانو گے تو یہ تمہیں اللہ کا نافرمان بنا دیں گے، کافر بنا دیں گے، اور تمہیں ان کی بات ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے پاس قرآن ہے جو منبع ہدایت ہے، ہدایت کا چمکتا ہوا چراغ اور سورج ہے جو تمہیں بھی ہدایت دے سکتا ہے، سارے انسانوں کو بھی دے سکتا ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہود و نصارہ سے پوچھتے پھرو کہ ہم اپنی زندگی کے نظام کو کس طرح بنائیں، کس طرح چلائیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب اپنے حکم کے اندر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ دیکھو مسلمانوں، اگر سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر چلو، جو ہدایت اس نے دی ہے اس پر چلو۔ اس کی ہدایت کے اور اس کی تعلیمات کے الرغم سیدھا راستہ نہیں ہے۔ جو کوئی اللہ کی دیے ہوئے راستے اور اس کی ہدایت سے چمٹا رہے گا وہی سیدھے راستے پر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حق پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں 3 نصیحتیں کی،
اور یہ بالکل ظاہر ہے اللہ کی بات تو سچی بات ہے. یہ جو پیچھے ہی بات ہم نے پڑھی ہے کہ کل صدق اللہ، کہو کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہی ٹھیک ہے، وہی سچ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حق پر قائم رہنے کے لیے 3 بنیادی باتیں کہیں اور 3 نصیحتیں کی. اور یہ بڑی مطلب ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں بڑی جامع آیتیں ہیں. اگر مسلمانوں نے کسی وقت کسی ایک مسلمان نے یا مسلمانوں نے یہ سمجھنا ہو کہ کیا ہم حق پر ہیں اور حق کے راستے پر زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ ان آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو دیکھ لیں کہ اگر وہ ان کے مطابق ہیں تو وہ حق پر ہیں، اگر وہ ان کے مطابق نہیں ہیں تو وہ حق پر نہیں. پہلی نصیحت ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو. مطلب کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہود و نصارہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کسی سے ڈر کر ہی بندہ اس کی مانتا ہے نا. اللہ سے ڈرو. کیوں ڈرتے ہو ان سے؟ زندگی بھی اس کے ہاتھ میں، موت بھی اس کے ہاتھ میں، عزت بھی اس کے ہاتھ میں، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں، رزق بھی اس کے ہاتھ میں، جنت بھی اس کے ہاتھ میں، دوزخ بھی اس کے ہاتھ میں. اس سے ڈرو، اس کے بندے بنو، اس کی اطاعت کرو. اس کے مقابلے میں کسی اور سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ڈرتے ہو ان سے؟ اللہ سے ڈرو. یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو اور اس کی اطاعت کرو. کتنی بنیادی بات ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. پھر کہا کہ حق کا تقاتے ہی، اور اس طرح اللہ سے ڈرو، اس طرح اس کی اطاعت کرو جس طرح اس سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کرنے کا حق ہے. مطلب ایسے ہی ایک تقوی کی ظاہری شکل نہ بناؤ، بلکہ اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور پھر خود بتایا کہ حق کیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا کیا حق ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے کا کس طرح حق ادا ہوتا ہے خود ہی بتایا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ سے ڈرنے کا اور اس کی اطاعت کرنے کا حق یہ ہے کہ مر جاؤ لیکن اس کی نافرمانی نہ کرو. موت کو قبول کر لو، اس کی نافرمانی کو قبول نہ کرو. یا پھر اس کا دوسرا مطلب ہے کہ مرتے دم تک اس کی اطاعت کرو. یعنی اس کی اطاعت کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دو اور ساری زندگی اس کی اطاعت کرو. یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اسی کو ایک حدیث میں، ایک چھوٹے سے حدیث کے ٹکڑے میں کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الموت فی اطاعت اللہ خیر من الحیات فی معصیت اللہ. کہ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اس کی نافرمانی میں گزر رہی ہے. اور اسی کو ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. کہ یا اللہ ہم میں سے تو نے جس کو زندگی دینی ہے اس کو اپنی اطاعت کی زندگی دے، اپنی فرما برداری کی زندگی دے. زندگی ہے ہی وہ جو اللہ کی اطاعت کی زندگی ہو. اور یا اللہ تو نے ہم میں سے جس کو مارنا ہے، موت دینی ہے، اسے بھی اطاعت اور ایمان کی حالت پر موت دے. تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. اور ڈرنے کا حق یہ ہے کہ مر جاؤ لیکن اس کی نافرمانی قبول نہ کرو اور مرتے تک اس کے فرما بردار بن کرو. تو اب دیکھیں کہ مسلمانوں کی اصلاح کا پہلا نسخہ تو یہی ہے
کہ ہر کسی کا خوف اپنے دل سے نکالیں اور اللہ کا خوف کریں، اور اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم مانیں، اور حکم اس طرح مانیں کہ حکم ماننے کے لیے جان قربان کر دیں، اور اس کا حکم اس طرح نہ مانیں کہ زندگی کے ایک مرحلے پر مان لیا دوسرے پر نہیں، ساری زندگی اس کا حکم مان، مرتے دم تک مان۔ اللہ بھائی ہمیں اس کی توفیق دے، مسلمانوں کو اس کی توفیق دے تاکہ ان کی عزت بحال ہو اور دنیا کے اندر انہیں آزادی اور عزت ملے۔ اگر یہ اللہ کے مقابلے میں دوسروں سے ڈریں گے تو ان کے غلام ہو جائیں گے، ان کے متی ہو جائیں گے۔ دوسری نصیحت اللہ نے کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ دوسری کتنی شاندار نصیحت ہے کہ اگر تم اپنے ذہن اور زندگیوں سے ہر خوف کو نکالنا چاہتے ہو، اور ظاہر ہے نکالو، یہی تمہارا مقصد ہے، اور اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو مسلمانوں سب مل کر اللہ کے دین کو اور اس کے قرآن کو پکڑ لو، سب مل کر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس قرآن سے بھی تفرقہ نہ کرو، دین سے بھی تفرقہ نہ کرو، اس سے نہ نکلو۔ تفرقے کا مطلب صرف وہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی اس دین سے نکلو نا، اس سے ہٹو نا، اس کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار نہ کرو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ یہ اللہ کا دین اس کی رسی ہے جو تمہیں اللہ سے بھی جوڑتا ہے اور آپس میں بھی جوڑتا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کا دین ہے یہ مسلمانوں کو اللہ سے بھی جوڑتا ہے اور آپس میں بھی جوڑتا ہے۔ اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ احسان یہی دین تمہیں عطا کیا ہے، آخری نبی عطا کیا ہے، آخری کتاب عطا کی، اس کو ضائع نہ کرو، اس کی ناشکری نہ کرو۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ مطلب یہ کہ تم جب اس وقت کے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ جب تم حالت کفر میں تھے تو تمہاری کیا حالت تھی؟ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے، لیکن اس دین نے تمہیں بالکل بھائی بھائی بنا دیا، اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کی قربانی تمہارے دلوں کے اندر پیدا کر دی۔ اور یہ ویسے بھی اشارہ ہے اس حالت کی طرف جس میں اسلام پہلے مدینہ کے لوگ، یثرب کے لوگ مبتلا تھے، قبائل کی باہمی عداوتیں، بات بات پر لڑائیاں، شب و روز کے کشت و خون، جن کی بدولت قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نبود ہو جاتی۔ اس آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا تو وہ یہ اسلام تھا۔ یہ آیات جس وقت نازل ہوئی ہیں اس سے 3-4 سال پہلے ہی مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اسلام کی یہ جیتی جاگتی نعمت سب دیکھ رہے تھے کہ اوس اور خزرج کے وہ قبیلے جو سال ہا سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، باہم مل کر بھائی بھائی بن گئے۔ اور یہ دونوں قبیلے مکے سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ ایسے بے نظیر اثار و محبت کا برتاؤ کر رہے تھے جو ایک خاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس دین کو پکڑ لو، تفرقہ نہ کرو، اس دین نے تمہیں جوڑا ہے۔
اور یہ دین لوگوں کو جوڑتا ہے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ دنیا کا فساد بھی آگ کا گڑھا ہے اور جہنم بھی آگ ہے، اور اگر بندہ اس اسلام سے دور ہوتا ہے تو وہ جہنم کے گڑھے پر بھی کھڑا ہوتا ہے اور دنیا کے فساد کے گڑھے پر بھی کھڑا ہوتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ جہنم سے بھی بچا لیتا ہے، دنیا کے فساد سے بھی بچا لیتا ہے۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ یہ دوسری نصیحت اللہ نے کی۔ پہلی نصیحت یہ کی بھئی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، دوسری نصیحت یہ کہ بس سب مل کر اللہ کی رسی کو، دین کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اور تفرقہ نہ کرو، آپس میں لڑو نہیں۔ تیسری نصیحت یہ کی کہ اپنے اندر نیکی کا پرچار کرتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ تبلیغ دین کا اپنے معاشرے میں جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھو۔ اور کچھ لوگوں کا تو کام ہی یہ ہونا چاہیے، ویسے تو ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ دوسرے کو برائی سے روکے، نیکی کا حکم دے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ بھائی جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا، دل سے اس کو برا جانے، اور دل سے برا جاننا کمزور ترین علامت ہے ایمان کی، اس کے بعد تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو تیسری نصیحت یہ کی کہ اپنے اندر مطلب ہر مسلمان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نیکی کو پھیلائے اور برائی سے منع کرے، اپنی اپنی حیثیت اور سطح پر، اپنے اپنے وہ دائرے میں۔ اور پھر تمہارے اندر ایک ایسا منظم گروہ بھی ہونا چاہیے جس کا کام ہی یہ ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہ لوگ جو نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، برائیوں سے روکتے رہیں گے، یہ فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ڈرایا کہ اگر یہ جو ہم نے تمہیں نصیحتیں کی ہیں ان کو تم نے نہ مانا، اور جس طرح پچھلی قومیں یہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ بگڑ گئے تھے اور انہوں نے ہمارے حکم سے اختلاف کیا اور خواہ مخواہ ہمارے دین کو چھوڑا اور راستے اختیار کیے، اگر تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو ان کا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے۔ کتنی بدنصیبی ہے کہ آج مسلمان بھی فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح تعلیمات پانے کے بعد پھر اختلافات کا خواہ مخواہ شکار ہو گئے۔ مطلب قرآن کی تعلیمات واضح، حدیث کی تعلیمات واضح، اور ان تعلیمات کے باوجود فرقوں میں بٹ گئے، یعنی خود ہی فرقے بنا لیے، خود گھڑ لیے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ مطلب وہ قیامت کا اللہ کہتا ہے کہ پہلے بھی جو لوگ یہ میرے احکام کو چھوڑ کر تفرقہ اور اختلاف کرتے رہے ہیں ان کے لیے بھی عذاب ہے، اور آج بھی جو میرے واضح احکام کو چھوڑ کر اختلاف کرے گا، تفرقہ کرے گا، اس کا وہی انجام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دن کو یاد کراتا ہے۔ یہ تو آخرت کی بات تو اللہ تعالیٰ بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔
یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ تو اس دن کو یاد کرو جب کچھ چہرے حشاش بشاش کامیاب خوش راضی بازی ہوں گے اور کچھ پر جو ہے وہ لعنت چھائی ہوئی ہوگی، سیاہ چہرے ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ یعنی ان لوگوں کی بات یہ ہے نا کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے نکل جاتے ہیں اور تفرقے میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اختلاف کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد یہاں اسی کو کافر کہا جا رہا ہے نا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ یعنی یہ آیتیں ساری تو مسلمانوں سے اللہ ان میں مخاطب ہے نا، مسلمانوں سے۔ تو یہ جو اکفرتم بعد ایمانکم ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ مطلب یہ کہ ایمان لائے اور پھر نافرمانی کی، شرک بھی کیا، فسق بھی کیا، منافقت بھی کی، ظلم بھی کیے، ہر طرح کی برائی بھی کی، یہود و نصارہ کی اطاعت بھی کی، تو یہ تم نے کیا کیا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا۔ تو پھر ساتھ یہ بھی کہے گا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، مزہ چکھو اس عذاب کا اپنے نرالے کفر کی وجہ سے۔ تمہارا بھی تو نرالا کفر تھا نا کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، تو اب اس کا مزہ چکھو۔ اور اس کے ساتھ ہی جن اہل ایمان نے ایمان کے بعد اللہ کا خوف کیا ہوگا، آخری سانس تک اللہ کی اطاعت کی ہوگی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھا ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کے دامن رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخری سانس تک ڈرتے رہتے ہیں، جو اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھتے ہیں، دین کو پکڑ کے رکھتے ہیں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہتے ہیں، اور جو اختلاف نہیں کرتے، جو تفرقے میں نہیں پڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں قیامت کے دن چہروں کی روشنی اور نور نصیب کرے اور اپنی رحمت میں جگہ دے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہماری آیتیں ہیں جو اے نبی ہم تمہیں سنا رہے ہیں اور تم ہماری طرف سے لوگوں کو سنا رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ مطلب بالکل واضح طور پر بتا رہا ہے کہ وہ یہ راستہ ہے غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے وہ ان کو سیدھا راستہ بتا رہا ہے، اور اس بات سے بھی انہیں قبل از وقت آگاہ کیے دیتا ہے کہ آخر کار وہ کن امور پر ان سے باز پرس کرنے والا ہے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ کج رویے اور ٹیڑھ اختیار کریں گے اور اپنے غلط طرز عمل سے باز نہیں آئیں گے، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ بتا رہا ہے۔ پھر آخر میں بڑی خوبصورت آیت ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو ملکیتیں دی ہوئی ہیں وہ اس کی امانت ہیں،
اصل تو ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. یہ میں اور میرا کوئی یہ اس کی کوئی حقیقت تو نہیں ہے. اصل چیز تو اللہ کی ہے، سب کچھ تو اللہ. یہ زندگی بھی اللہ کی، یہ جسم بھی اللہ کا، یہ صلاحیتیں بھی اللہ کی، یہ وسائل رزق بھی اللہ کے، سب کچھ اللہ کا ہے. بس یہ سوال تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ان چیزوں میں تصرف اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے یا اس کے خلاف کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہونے والے ہیں. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. اب اللہ تعالیٰ پہلے تو اللہ نے یہ کہا ہے نا مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ تم اپنے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اور تم میں ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو کام کرے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ساری امت کو کہتا ہے کہ کنتم خیر امہ، تم دنیا میں بہترین گروہ ہو، ہم نے تمہیں اپنا دین دیا ہے، آخری نبی دیا ہے، قرآن دیا ہے، تم بہترین امت ہو. اور بہترین امت اسی لیے ہو کہ تمہارے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ سارے انسانوں کو معروف کا حکم کرو اور منکر سے منع کرو. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ظاہر ہے یہودیوں میں سے بھی مطلب کئی لوگ ایمان لائے، خاص طور پر ان کے جو کچھ علماء تھے جو مطلب بات کو انہوں نے سمجھا اور وہ ایمان لے آیا. اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیتوں میں ان کی تعریف بھی کر رہا ہے، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں، زیادہ بگڑے ہوئے ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے بھی ان کو مدد نہ ملے گی. یہ اللہ نے ایک پیشین گوئی بھی کی کہ کچھ ہی سالوں بعد یہ سارے یہودی جو ہے ذلیل بھی ہوئے اور مغلوب بھی ہوئے، کچھ وہاں سے نکالے گئے، کچھ قتل کر دیے گئے. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی ماری پڑی.
اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر مطلب ذلت کو مسلط کیا ہوا ہے. یہ انسانی تاریخ میں گاہے گاہے ان پر بڑے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا رہتا ہے. یہ جس طرح مطلب یہ پیچھے بھی ان کو بڑا مارا گیا ہے، یہ جو ہٹلر نے جنگیں لڑی ہیں ان میں بڑا اس نے مارا ہے. تو اس طرح مطلب یہ گاہے گاہے اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے رہتے ہیں. کہیں کبھی کوئی تاریخ میں ایسا وقت اللہ کہتا ہے کہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے مطلب ان کو پناہ مل جاتی ہے. وہ بھی اللہ کی مرضی سے کوئی دور ایسا آ جاتا ہے کہ انسانوں کی پناہ میں یہ اپنی ایک حیثیت بنا لیتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے غضب میں گرے ہوئے لوگ ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے رہے ہیں اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا ہے. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. مگر اس کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ سارے اہل کتاب تو یکساں نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کے بارے میں آیتیں ہیں جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے مسلمانوں میں شامل ہو کر. اور اللہ کہتا ہے کہ ایسے اہل کتاب کہ جو پہلے اہل کتاب تھے پھر مسلمان ہو گئے اور وہ مسلمان ہو کر انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو تو دوہرا اجر ہے. پہلی نیکیوں کا بھی اجر بھی، پہلے انبیاء پر ایمان لانے کا اجر بھی، آخری نبی پر بھی ایمان لانے کا اجر بھی. تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، دین حق پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ عبداللہ بن سلام اور اس طرح جو کچھ علماء یہودی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بھی بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتے تھے. یہ صالح لوگ ہیں، جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری کیوں کی جائے گی؟ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. مطلب جو ایمان لے آئیں گے یہودی اور نیکیاں کریں گے ان کے لیے اجر ہی اجر ہے، اور جو کفر کریں گے ان کا مال اور اولاد جو ہے وہ تو ان کو کچھ بھی نہیں دے گا. یہ مال اور اولاد کی بات اس لیے کی کہ بھئی مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے. اس کے بعد یہ دنیا کے اندر مطلب بندہ جو کچھ خرچ کرتا رہتا ہے، اور بسا اوقات یہ جو کافر لوگ ہیں، یہودی لوگ ہیں، یہ بھی رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ ان کی بات کرتا ہے کہ ان کا خرچ جو ہے یہ ہمارے ہاں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس خرچ کے پیچھے تو نیت کچھ اور ہے. وہ نیت ہی ان کے خرچ کو برباد کر دیتی. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اس مثال میں کھیتی سے مراد تو یہ جو زندگی کی کھیتی ہے جس کی فصل آدمی کو آخرت میں کاٹنی.
ہوا سے مراد وہ اوپری جذبہ خیر ہے جس کی بنا پر کافر لوگ رفع عامہ کے کاموں میں خیرات کرتے ہیں، اور پالے سے مراد صحیح ایمان اور ضابطہ خداوندی کی پیروی کا فقدان ہے۔ مطلب یہ کہ جو ان کی مطلب ہوا میں جو پاڑا ہے جو ان کی فصل کو برباد کر دیتا ہے، اس پالے سے مراد ان کے پیچھے جو نیت ہے وہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تمثیل سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح ہوا کھیتیوں کی پرورش کے لیے مفید ہوتی ہے، لیکن اگر اسی ہوا میں بدنیتی ہو تو وہ کھیتی جو ہے اسی ہوا میں پالا ہو تو وہ ہوا کھیتی کو الٹا برباد کر دیتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تاکلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان یہودیوں کو رازدار نہ بناؤ، ان سے دوستیاں نہ جوڑو، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ جب کوئی تمہارے اندر کمزوری دیکھیں گے ڈنگ ماریں گے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو پیاری ہے، تم ان سے دوستیاں کرتے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی صاف صاف باتیں کر رہا ہے۔ ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو اللہ سمجھاتا ہے میں ان کے ساتھ بالکل دوستی نہ بناؤ، یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ یہ اس وقت کے یہود و نصارہ کی بات بھی ہے، آج کے یہود و نصارہ کی بات بھی۔ یہ اصل میں اس وقت اوس و خزرج کے جو قبائل تھے جو مسلمان ہوئے، ان کے تعلقات پرانے یہودیوں سے تھے، تو وہ مطلب مسلمان سادہ لوئی میں پرانے تعلقات کی وجہ سے ان یہودیوں دوستوں سے ملتے جلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھنا انہیں رازدار نہ بنانا، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو بھول جاؤ کہ پہلے ہم ان کے ساتھ دوستی رکھتے تھے، اب تو اس اسلام کی وجہ سے یہ تمہارے بڑے دشمن ہیں۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو، یعنی ان کی کتابوں کو بھی تم مانتے ہو، پھر بھی وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ ہی جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ یہودی خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔
جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے. ان اللہ بما یعملون محیط. مطلب اللہ کہتا ہے کہ ان یہودیوں کو رازدار نہ بناؤ، ان سے محبت نہ کرو، یہ تو اپنی زبانوں سے بھی تمہارے خلاف نفرت اگلتے رہتے ہیں، اور ان کے دلوں میں انتہا درجے کا بغض ہے تمہارے لیے، تمہارے نقصان کو پسند کرتے ہیں، تمہارے فائدے سے بہت ناخوش ہوتے ہیں. تقوی پر اور صبر پر قائم رہو تو یہ تمہارا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتے، ان سے بچ کر رہو. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہاں سے مطلب اس رکوع سے جو خطبہ اور تقریر شروع ہوتی ہے یہ جنگ احد کے بارے میں. جنگ احد کے جو بعد کے حالات ہیں، یہ جنگ احد کے جو حالات ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں، اور ان کے ذریعے ظاہر ہے اللہ نے مسلمانوں کو تعلیمات بھی دی ہیں، کام بھی دیے ہیں. انہوں نے جو غلطی جنگ بدر میں جنگ احد میں کی اس کی طرف بھی نشاندہی کی ہے، انہیں سمجھایا ہے. اور اللہ کا یہ سمجھانا سارے مسلمانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے. اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے، ان کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے. یعنی ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ بھائی اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح صبح اپنے گھروں سے نکلے تھے. گھروں سے بندہ روز ہی نکلتا ہے، لیکن جس دن گھروں نکلے اللہ دی راہ وچ یا خاص طور تے جہاد واتے تو وہ نکلنا اور ہی طرح ہے. تو یہاں بھی اللہ نے کہا گھر سے تو بندہ نکلتا ہی رہتا ہے، لیکن اس موقع کو یاد کرو کہ جب ہتھیار باندھ کر تم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے تھے. ظاہر ہے بندہ روز گھر سے نکلتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا نکلنا نرالا ہی ہوتا ہے. اس موقع کو یاد کرو. اللہ کو بھی چونکہ وہ بہت پسند تھا نا منظر، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس موقع کو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اللہ یاد رہا ہے کہ جب تم ڈیوٹیاں لگا رہے تھے اور تم نے یہاں، تم نے یہاں، تم نے یہاں، تم نے یہاں.
ڈیوٹی لگائی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس درے کو نہیں چھوڑنا. اس درے کو اتنی تاکید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر، بھائی اس درے کو نہیں چھوڑنا. تم دیکھو نا کہ جانور ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں، پھر بھی نہیں چھوڑنا. مسلمانوں سے غلطی ہو گئی، چھوڑ دیا مال غنیمت کے لالچ میں، اور اس کا نتیجہ پھر بہت ہی مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا. تو اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. اس وقت تم جو باتیں بھی کر رہے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سنی. اور یہ جو جا بجا معمور کرنے والی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درے پر بھی معمور کیا مسلمانوں کو، پھر ان کی صفیں بھی بنائیں. اس وقت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس طرح وہ سب کی صفیں بنا رہے تھے. اسی موقع پر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو، موت کا وقت بھی مقرر ہے، زندگی متعین ہے، جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے تم مر نہیں سکتے، اور رزق بھی اللہ نے تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دینا ہے اتنا ہی ملنا ہے. مطلب یہ اس حدیث سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک تو لڑتے ہوئے موت سے نہیں ڈرنا، دوسرا یہ مال غنیمت کا لالچ نہیں کرنا، جو ملنا ہے مل جائے گا. اور پھر اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، مطلب پہلے بھی تمہیں ہم نے فتح دی، لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. اب اس میں کیا ہے، یہ 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ مسلمانوں کے 2 قبیلے تھے. یہ جب وہ عبداللہ بن ابی نکلا نا فوج سے اپنے 300 ساتھی لے کر، تو یہ بھی گھبرا گئے. یہ بنو سلمہ والے اور بنو حارثہ والا بھی گھبرا گئے. جب وہ 300 بندے لے کر الگ ہونا تو انہوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی چھوڑ جائیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی اور انہوں نے یہ کام نہ کیا. اس کا ذکر اللہ کرتا ہے کہ یہ آیت، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار کرو گے. تو یہ سارے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے لوگوں کے بارے میں آیتیں ہیں. اور ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح یاد کیا ہے نا کہ بھئی تم یہ کمزوری دکھانے لگے تھے، لیکن مطلب تم بچ گئے اس سے. تو کہتے ہیں کہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ والے رو رو کر ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمارے بارے میں ہی کہا، یعنی قرآن میں ہمارا ذکر کر دیا ہے، چلے ہماری کمزوری کیسے ہی، لیکن ہمارا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. اس کا بھی انہیں بڑا تھا کہ بھئی چلے ہم نے کمزوری دکھائی، ہم نے پھر ہم قائم ہو گئے تو اللہ نے ہمارا قرآن میں ذکر کیا. اس پر انہیں فخر ہوتا تھا. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. یعنی بشارتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دے رہے تھے. بے شک اگر تم صبر کرو، خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 نشان زدہ
فرشتوں سے، صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ میں چلنے والوں کا بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ تو اس میں مطلب جنگ احد کے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو بشارتیں دیں، اور جوں ہی جنگ شروع ہوئی مسلمان فتح مند ہو گئے، وہ کافروں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ پہلے جھٹکے میں کافر گئے، لیکن وہ تو کام اس وقت خراب ہوا جب یعنی خود مسلمانوں سے غلطی ہو گئی۔ مطلب یہ کہ اللہ تو یہاں کہتا ہے کہ بھئی اگر تم صبر سے کام لو، اللہ کے حکم پر ڈٹے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو پھر تو اس کی مدد تمہارے لیے ہے، لیکن اگر تم خود ہی اس میں کام خراب کر دو تو پھر تو۔ اس کے بعد یہ آخری آیت ہے، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ بھی بڑی کمال کی آیت ہے۔ اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، فیصلہ اللہ کے پاس۔ فیصلہ اللہ کے پاس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے، اے رسول، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کر دے، چاہے ان کو سزا دے، کیونکہ وہ ظالم تو ہیں ہی۔ اب یہ کیا بات اللہ نے کی ہے، بڑی سوچنے والی ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جو آیتیں جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہیں، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، فیصلے کے اختیارات میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کو اختیار ہے۔ یہ کسی کو معاف کرنے کا، کسی کو سزا دینے کا جو اختیار ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اب اس کی تشریح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ کے منہ سے کفار کے حق میں بد دعا نکل گئی، اور آپ نے فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے۔ مطلب ایک طرح کی بد دعا تھی نا، بھئی یہ فلاح نہیں پا سکتے۔ ان آیتوں کے جواب میں اللہ نے کہا کہ بھئی یہ فلاح پانے والا یا نہ پانے والا، یا معاف کرنے والا یا نہ کرنے والا اختیار تیرا نہیں ہے۔ اب اس میں ذرا آپ گہرائی سے دیکھیں کہ جس بندے کی طرف سے جنگ احد میں مسلمانوں کو زخم لگے تھے، وہ تو خالد بن ولید تھے، اور وہی خالد بن ولید بعد میں کیا ہوا؟ تو پھر فیصلے کا اختیار تو اللہ کے پاس، یعنی کس طرح پھر مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بندے سے پھر کیا کام لیا؟ مطلب نبیوں کو بھی ظاہر ہے غیب کا علم تو نہیں ہے، اور کسی کو ہدایت دینا، کسی کو نہ دینا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کو عذاب دینا، یہ تو بہرحال اللہ کے فیصلے ہیں، یہ کوئی نبیوں کے فیصلے تو نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ بڑی ایک مطلب نصیحت موز بات ہے کہ جس بندے کی وجہ سے مسلمانوں کی ساری فتح یعنی ایک لحاظ سے شکست میں بدل گئی، اور مسلمانوں نے بڑے دکھ اٹھائے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے،
بعد میں وہی بندہ اللہ کی تلوار بن گیا، اور خود اللہ کے رسول نے اسے کہا یہ سیف اللہ ہے، اس کو کوئی نہیں، اس تلوار کو کوئی نہیں توڑ سکتا، یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ وہ ایک جنگ جس میں خالد بن ولید بھی تھے نا، اس میں ایک سپہ سالار بھی شہید ہو گئے، دوسرے سپہ سالار بھی شہید ہو گئے، تیسرے سپہ سالار بھی شہید ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر اس جنگ کو دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ انہیں بتا رہا تھا کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ تو جب وہ علم اور سپہ سالاری خالد بن ولید کے ہاتھ میں آئی تو مدینے میں بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سپہ سالاری جس کے پاس آئی ہے وہ اللہ کی تلوار ہے، نہیں ٹوٹے گی۔ تو بس یہ اللہ نے کہا میں فیصلے کا اختیار تیرا نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ، اس کو سمجھ لو، یہ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو وہ معاف کر دیتا ہے، ان میں شامل نہ کرے جن کو وہ عذاب دیتا ہے، اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی مغفرت سے اور اپنی رحمت سے نوازے۔ آج ایک اور خبر ملی ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست پروفیسر حمید اللہ صاحب فوت ہو گئے، حالانکہ بالکل ایک ہفتہ 10 دن پہلے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنتوں میں اللہ مقام دے، ان کے پیچھے ان کے والد محترم ہیں، باقی بھائی بہنیں اور عزیز اور ان کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور اس مصیبت کا اچھا اجر نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنۃ الفردوس، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنۃ الفردوس، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنۃ الفردوس، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔